ایک وقت تھا جب دبئی بچیروں کا شہر کہلاتا تھا اور چاروں طرف ریت کے ٹیلے نظر آتے تھے. ان سالوں کے علاوہ اونٹ اور کھجور کے درخت ہوا کرتے تھے. دبئی نے بہت کم ٹائم میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی. ارد گرد کے دوسرے ملکوں کو کافی دور چھوڑ کر کافی آگے نکل کر کامیابی اور خوشحالی کے ریکارڈ بنا ڈالے. اب ریت والے ٹیلوں کے بجائے بڑی بڑی بلڈنگز موجود ہے، جبکہ اونٹوں کی جگہ اب موجود ہے دنیا کے تیز اور مہنگی گاڑیاں. آپ کو دبئی میں انجینئرنگ کے شاہکار اور خوبصورت بلڈنگ نظر آئیں گے، اور ساتھ ہی ہے کلی اور ویل پلان روڈز پر دوڑتی بے مثال کاریں. دوستو، 1971 سے پہلے یہ علاقہ چھوٹی حکومتوں میں تقسیم تھا جن کی باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی پہچان نہیں تھی. لیکن شیخ زاہد کی دور اندیشی نے ان کو اکٹھا کر کے ایک ملک یعنی UAE بنایا اور ان کی ایک انٹرنیشنل پہچان بن گئی. دنیا نے ان کو تسلیم کیا اور آہستہ آہستہ یہ دوسرے ممالک کے لیے کاروباری مرکز بن گیا. 1980 تک دبئی اتنی خاص ترقی نہیں کر پائی تھی. زیادہ تر لوگ لانچز میں بغیر ویزا آتے جاتے تھے. دبئی میں سب سے بڑی مارکیٹ دیرہ سوق ہوا کرتا تھا، لیکن 80s کے بعد حکمرانوں اور خاص کر حاکم دبئی شیخ محمد کے بورڈ فیصلوں نے دبئی کو نئی پرواز سے آشنا کیا، ترقی کے بلندیوں سے ملاتا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو دبئی کے رہائشوں سے حکومت کے خلاف بات کرنا یا گلہ کرنا نہیں پائیں گے. سب لوگ خوش ہیں. حکومت نے سب لوگوں کو بہت زیادہ مراعات دی ہے. کوئی بے روزگاری نہیں. تعلیم اور صحت بالکل فری ہے. دوستوں، یہاں کی سرکاری زبان عربی ہے، لیکن عربی کے ساتھ انگلش اور ہندی یا اردو کا استعمال عام ہے. یہاں کے سرکاری محکموں میں آپ کو سب لوگ بااخلاق پیش آئیں گے، کوئی پریشانی نہیں. ان زبانوں یعنی عربی، انگلش اور اردو ہندی میں آپ کے ساتھ گورنمنٹ آفیشل بات کریں گے. دبئی میں کاروبار کرنا بہت آسان اور منافع بخش ہے، لیکن یاد رکھ سب کچھ قانون کے دائرے میں ہوتا ہے. بزنس کے لیے گورنمنٹ سے لائسنس لینا لازم ہے. خواہ بزنس چھوٹا ہو یا بڑا، ہر بزنس کے لیے 2 چیزیں لازم ہے. نمبر 1 لائسنس، نمبر 2 پلیس. دنیا کی اونچا ترین بلڈنگ کا کریڈٹ دبئی کے نام ہے، جس کا نام ہے برج خلیفہ. یہ ٹاور 4 جنوری 2010 کو مکمل ہوئی. اس میں دنیا کی 30 ترین لفٹ سسٹم نصب ہے، جس کی سپیڈ 54 فیٹ فی سیکنڈ ہے. برج خلیفہ کے پاس کئی ورلڈ ریکارڈ موجود ہے، جس میں ایک ہے 198 منزل پر تعمیر شدہ مسجد، جو دنیا کی بلند ترین مسجد ہے. دبئی میں عیاشی کے لیے تمام تر سہولیات موجود ہے. آپ کو ہر طرف نائٹ کلبز، پبز، جوئے خانے، شراب خانے اور ہر گلی میں فیمیل مساج سینٹرز موجود ہے. دبئی کے سارے ہوٹلز لگژری ہے. برج العرب دنیا کا سب سے پہلا 7 سٹار ہوٹل ہے، جو مصنوعی جزیرے پر بنایا گیا ہے، جس میں ایک رات کا خرچہ تقریباً 1000 سے لے کر 1500 امریکی ڈالرز ہے.
دبئی میں سونے کے کاروبار ایک برابر صنعت کا شکل اختیار کر چکا ہے۔ صرف دبئی میں 300 کے قریب دکانیں موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پر ہر وقت 10 ٹن سونا موجود رہتا ہے۔ دنیا کے قیمتی زیورات یہاں پر ملتے ہیں۔ آپ کو دبئی میں بڑے بڑے سونے کے ہار، تاج اور چوڑیاں نظر آئیں گے۔ سونے کے علاوہ دیگر قیمتی پتھروں کا کاروبار یعنی زمرد، نیلم، روبی اور ہیروں کا بزنس بھی کیا جاتا ہے۔ امارات میں سونے کے کاروبار پر انڈیا کا گرفت ہے۔ بڑی بڑی گولڈ کمپنیز انڈین مالکان سے تعلق رکھتا ہے، مثلاً دماس، جیلوکاس اور ملبار گولڈ وغیرہ۔ دبئی گرم موسم کا علاقہ ہے اور اسی وجہ سے سرد علاقوں کے لوگ چوک در چوک یہاں آتے ہیں، یعنی رشیا، یورپ اور چائنا کے لوگ بڑے شوق سے دبئی کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو جو ماحول پسند ہے دبئی میں آسانی کے ساتھ مہیا کی جاتی ہے۔ دبئی میں شراب اور کباب کھلے عام دستیاب ہے، لیکن شراب نوشی اور ساتھ رکھنے کے لیے گورنمنٹ سے لائسنس لینا لازم ہے، اور مسلمانوں پر قانوناً پابندی ہے، یعنی قانون میں کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ شراب کباب کو ہاتھ لگائیں، لیکن در حقیقت سب لوگ اس گناہ عظیم میں شامل ہے۔ دبئی میں شراب پی کر گاڑی چلانا جرم ہے۔ دبئی عیاشی کا گڑھ مانا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ارد گرد کے ممالک کے لوگ دبئی کا رخ کرتے ہیں۔ دبئی کی شہرت کو دیکھ کر سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے بھی سعودی عرب جیسی پاک مٹی میں جدید شہر جس کا نام ہے نیو بنانے کا فیصلہ کیا، جہاں سب کچھ اویلیبل ہوگا اور اس پر $500 بلین خرچ آئے گا۔ دبئی کا کل رقبہ 414 مربع کلومیٹر ہے، جو UAE میں رقبے کے لحاظ سے دوسرا بڑا اسٹیٹ ہے۔ دبئی کی پولیس ویل ٹرین، پوری طرح منظم، مہذب اور خوش اخلاق ہے۔ یہاں کے بیچز یعنی ساحل سمندر کافی مشہور ہے۔ مغربی ممالک کے لوگوں کے لیے یہاں پر کافی لطف حاصل ہے۔ بیچ میں جانے کے لیے مغرب کی طرح 2 پیس لباس کی شرط ہے، یعنی آپ پورے کپڑوں میں بیچ نہیں جا سکتے۔ مردوں کے لیے شارٹس، جبکہ عورتوں کے لیے اونلی 2 پیس یعنی برا اور انڈر ویئر کا شرط ہے۔ دبئی میں آپ کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ ہر جگہ باوردی پولیس کے علاوہ بغیر وردی کے پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کے کارندے موجود رہتے ہیں۔ دبئی باقی دنیا کے لیے شو مارکیٹ ہے۔ بڑی بڑی کاروباری کمپنیاں دبئی میں اپنا پروڈکٹ لانچ کرتی ہے۔ ایئرپورٹ، ایک وقت تھا جب دبئی میں جہاز لینڈنگ کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ سب ڈر رہے تھے کیونکہ یہ ایک نیا ایئرپورٹ بن چکا تھا۔ سب سے پہلے یہ کریڈٹ حاصل کیا PIA نے، یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن۔ جب PIA نے سب سے پہلے فرینڈلی لینڈ کیا تو باقی دنیا بھی ان کی طرف راغب ہو گئی، اور اسی طرح ایسا وقت سامنے آیا کہ کرونا سے پہلے جب حالات ٹھیک تھے تو ہر 2 منٹ بعد جہاز اترتا تھا، اور اسی طرح 2 منٹ میں ایک جہاز فلائی کرتا تھا۔ ترقی سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ حالات ایسے بدل جائیں گے۔
مطلب دبئی کا ایئرپورٹ دیرہ دبئی جیسی کنجسٹڈ علاقے میں بنا ہے، اگرچہ دبئی نے اس سے کئی گنا بڑا ایئرپورٹ المکتوم ایئرپورٹ کے نام سے ایک غیر آباد علاقے میں بنا چکا ہے، لیکن اس بار کرونا اور اس سے پہلے 2007 کے کرائسس کی وجہ سے ابھی تک غیر فعال ہے، بلکہ صرف کارگو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ کے 3 ٹرمینلز ہیں، ٹرمینل 1، ٹرمینل 2، ٹرمینل 3۔ ٹرمینل 3 صرف ایمریٹس جہازوں کے لیے مختص ہے، جبکہ ٹرمینل 2 فلائی دبئی اور دیگر اچھی ساکھ والی ایئر لائنز کے لیے ہے، جبکہ باقی سارے جہاز ٹرمینل 1 پر لینڈ کرتی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن دبئی کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، جبکہ فلائی دبئی بھی دبئی کی اپنی ملکیت ہے، لیکن یہ چھوٹے جہاز ہیں اور ایمریٹس کے بڑے بڑے جہاز ساری دنیا کو کور کرتی ہے۔ اتحاد ایئر لائن ابوظہبی کی ملکیت، جبکہ ایئر عربیہ شارجہ کی ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ راک ایئر ویز ہے جو راس الخیمہ کی ملکیت ہے، اور اسی طرح UAE میں ٹوٹل 5 ایئر لائن کمپنیاں فعال ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل ایزی گو ٹریول میں نئے ہو اور چاہتے ہو کہ ایسی معلوماتی اور کارآمد ویڈیوز ملتے رہی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں بتا دیں کہ آپ کو کون سی معلومات درکار ہے۔ شکریہ۔